بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم تعارف پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عمران ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات، اور آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو مصر میں دو قومیں آباد تھیں۔ ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور دوسری قطبی قوم۔ قطبی قوم اپنے زمانے کے بادشاہوں کو خدا سمجھتی تھی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ دو قومیں آباد تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ دنیا پہ تشریف لائے، تو دو قومیں، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور دوسرا قطبی قوم تھی۔ قطبی جو قوم تھی وہ اپنے بادشاہوں کو خدا مانتی تھی۔ جو اس وقت کے بادشاہ تھے ان کو کیا کہتی تھی؟ خدا سمجھتی تھی۔ اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل قوم تھی، ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بربادی کا سبب بنے گا، اس لیے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو مصر میں اس وقت بادشاہوں کی کیونکہ حکومت تھی، وہ بادشاہ اپنے خود کو خدا سمجھتے تھے۔ لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ ہم با خدا ہیں آپ کے۔ تو اس وقت جو سب سے بڑا بادشاہ وہ فرعون تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ تو پھر نجومیوں نے جو بتاتے تھے وہ کہنے لگے فرعون کو کہ ایک بچہ ایسا بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو الٹا دے گا۔ ایک ایسا بچہ پیدا، تو وہ یہ کرتا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دیتا، اس کو مار دیتا، اور جو لڑکیاں ہوتی ان کو چھوڑ دیتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو صندوق میں بند کر کے اور دریا نیل میں بہا دیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اس صندوق کو دریا میں تیرتے ہوئے دیکھا تو صندوق منگوا لیا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو اس میں ایک بچہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے اس بچے کا نام اپنا بیٹا بنا کر پالنے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق کے اندر جو ہے بند کر کے دریائے نیل میں بہانے کا حکم دیا۔ تو پھر آپ نے ایسا کیا۔ جو آسیہ تھی وہ فرعون کی گھر والی تھی، وہ ایک دن دریا میں آئی تو دیکھا ایک صندوق آ رہا ہے تیرتا ہوا، کیونکہ ادھر حکم تھا، نجومیوں نے کہا تھا کہ ایسا بچہ آنے والا ہے جو تیری سلطنت کو الٹ دے گا۔ فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ، تو دریا میں ایک صندوق آتی دیکھا تو پھر صندوق کو منگوایا، کھولا تو ایک بچہ تھا، حسین جمیل تھا، خوبصورت بچہ تھا۔ پھر اس نے اپنے پاس اس کو پالنے کے لیے رکھ لیا، اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، اس خوبصورت بچے کو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو مصر سے ہجرت فرما کر مدین چلے گئے۔ پھر جب وہاں سے واپس مصر آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ انہیں مصر والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر ان کے ساتھ بھیجا۔ ہاں، جب آپ جوان ہوئے، بڑے ہو گئے، تو پھر اللہ کریم نے مصر سے ہجرت فرما کر مدین چلے گئے۔ آپ پھر جوان ہوئے تو مصر سے مدین چلے گئے۔ پھر جب وہاں سے واپس مصر آئے تو اللہ کریم نے آپ کو نبوت عطا کر دی۔ اللہ نے کیا کیا؟ نبوت عطا کر دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر انہیں مصر والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور ساتھ مدد کے لیے آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا، ان کو بھی نبی بنا کر آپ کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون اور مصر والوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی۔ ان لوگوں نے نبیوں کی بات ماننے کی بجائے مقابلے کی ٹھان لی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے مصر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کو سانپ بنا کر دکھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ کے حکم سے اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپ نگل گیا۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو ان کی سچائی پر ایمان لے آئے، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود فرعون اور اس کی قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، بلکہ ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ ہاں، پھر جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون اور ان کے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے لگے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کو سجدہ کرو،
تو پھر انہوں نے بجائے بات ماننے کے انہوں نے دشمنی ٹھان لی، دشمنی شروع کر دی۔ پھر انہوں نے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، پھر جادوگروں کو اکٹھا کیا تو مقابلہ شروع کیا، تو جادوگروں نے اپنے اپنے سانپ چھوڑے۔ تو پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا ہوا کرتا تھا، ایک ڈنڈا ہوا کرتا تھا، تو پھر آپ نے بھی اللہ کے حکم سے حکم دے دیا، تو وہ عصا جو ڈنڈا تھا وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا بہت بڑا۔ وہ جو ان جادوگروں کے سانپ تھے وہ سارے کھا گیا۔ تو پھر ان جادوگروں کو اللہ کے نبی کی سچائی کا معلوم ہو گیا، تو پھر وہ آپ پر ایمان لے آئے، لیکن جو فرعون تھا اور اس کے قوم کے لوگ تھے انہوں نے آپ پر ایمان نہ لایا، وہ کوئی بھی ایمان نہ لے آئے، بلکہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ جب فرعون اور اس کی قوم کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم سمندر اور آپ علیہ السلام کی قوم سمندر اور فرعون کے لشکر کے درمیان پھنس گئی۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ اب حد سے بڑھ چکے ہیں، اب یوں کرے کہ اپنی قوم کو یہاں سے لے کر ہجرت کر جائے۔ جب آپ کی قوم نکلی اللہ کے نبی کے ساتھ، وہ اپنی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے تو پھر فرعون کو پتہ چل کہ وہ یہاں سے ہجرت کر گئے ہیں، پھر وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ ان کے پیچھے کرتا ہوا آ گیا۔ پھر وہ چلتے چلتے ایک سمندر کے کنارے پہنچے، آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج تھی، تو وہ پھنس گئے۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارے۔ آپ نے عصا مارا تو اللہ کے حکم سے سمندر میں راستہ بن گیا۔ جب ادھر جو ہے پیچھے لشکر فرعون تھا، آگے سمندر تھا، اب درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم تھی۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کیا کہ آپ اپنا عصا مارے اللہ کے حکم سے سمندر میں، تو راستہ بن گیا۔ تو آپ نے جو ہے آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو سمندر میں مارے، اللہ کے راستہ بنا دے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پانی کے اندر اپنا عصا مارا تو اللہ کریم نے جو ہے راستہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر میں سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت دریا میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ اسی طرح فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ سمندر پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک وادی میں پہنچے، وہاں سخت گرمی تھی، کھانے پینے کا سامان نہ تھا۔ ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر کئی انعامات کیے، بادل ان پر سایہ کیے رہتا تاکہ وہ گرمی سے محفوظ رہے، ان کے پینے کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیا، ان کی خوراک کے لیے آسمان سے مزیدار کھانا اتارا گیا جسے من و سلویٰ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پر اور بھی بہت سے احسانات کیے گئے لیکن انہوں نے قدر نہ کی۔ اس وادی میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور نامی پہاڑ پر بلایا اور آپ کو تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، جب آپ علیہ السلام اس زمین پر ڈالتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سانپ بن جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پانی پر مارا تو اللہ تعالیٰ نے پانی میں راستہ بنا دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم فرعون کے سامنے انتہائی جرأت سے حق کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی کی زندگی عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ یہ حق و باطل کے مارکوں میں سے ایک عظیم مارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تکبر اور ظلم کو رسوا کیا اور عاجزی، مظلومیت اور صبر کو فتح عطا فرمائی۔ حق کا انکار کرنے والوں کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا، نیکی کے راستے پر چلنے والوں کو عظیم مرتبہ عطا ہوا۔